2 ذی الحجہ صرف 5 منٹ کا مدرسہ. بات کریں قرآن و حدیث کی روشنی سے اسلامی تاریخ پر. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں 113 ہجری میں پیدا ہوئے. امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سب سے زیادہ مشہور ہوئے. ان کی فضیلت کے بارے میں ایک بات بڑی کافی ہے کہ انہوں نے قضا کا عہدہ سنبھال کر سلطنت کے نظام کو عدل انصاف سے بھر دیا. وہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں وزیر قانون اور قاضی قضا یعنی چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوئے. ان کی کتاب الخراج ملکی دستور کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس میں خلفائے اربعہ اور خلفائے راشدین کے فیصلوں کی بنیاد بنایا گیا. انہوں نے اس کتاب میں خلیفہ کی ذمہ داری اور فرائض کی ادائیگی اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس دلایا. شہریوں کے فرائض بیان فرمائے. بیت المال کو بادشاہ کی ملکیت کے بجائے اللہ کی امانت قرار دیا. مالداروں سے زکوٰۃ لے کر غریبوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا. شہریوں کے فرائض بیان کیے. بیت المال کو بادشاہ کی ملکیت کے بجائے اللہ کی امانت قرار دیا. مالداروں سے زکوٰۃ لے کر غریبوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا. ناجائز اور جزیہ ٹیکس لگانے سے منع کیا. تہمت کی بنا پر گرفتار لوگوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا. انہوں نے اخلاقی اور ایمانی جرات کی بنا پر ایک مقدمے میں خلیفہ کے خلاف فیصلہ کرنے کی بھی ذرا بھی درنگ نہیں کیا. جب انتقال کا وقت قریب آیا تو وصیت فرمائی کہ 4 لاکھ درہم مکہ، مدینہ، کوفہ، بغداد کے غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں. پھر علم کا یہ سورج 182 ہجری میں ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا. اور کنویں کا خوشبودار ہو جانا میرے نبی کا ایک معجزہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ڈول میں پانی لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے پانی پیا، پھر کنویں میں کلی کر دی، جس کے بعد سے کنویں سے مشک جیسی خوشبو آنے لگی. اور ایک فرض کے بارے میں بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی ایک نماز فوت ہو گئی وہ ایسا ہے گویا گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو. اور مصیبت یا خطرے کو ٹالنے کے لیے دعا پڑھنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے. یہ ایک سنت ہے. کیا فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین کام بنانے والا ہے، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. اور مسجد نبوی میں 40 نمازوں کا ثواب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں ادا کی، کوئی نماز قضا نہیں کی تو اس کے لیے جہنم سے برات اور عذاب سے نجات لکھ دی جائے گی، نفاق سے بری کر دیا جائے گا. تکبر سے دل پر مہر لگ جاتی ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو لوگ بغیر کسی دلیل کے اللہ کی آیات میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کے نزدیک یہ بات بڑی قابل نفرت ہے. اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اور دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کیا تم ان لوگوں کی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ دنیا کا معلوم تھا تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. لہٰذا کسی انسان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پلصراط پر مومنین ربی سلم اے رب سلامتی عطا فرما کہتے ہوئے گزریں گے. اور جب بات ہو پلصراط کی اور آخرت کی زندگی کی تو آپ کو یاد دلاتے چلیں سلیس اکیڈمی کا وہ حلقہ جس کا نام ہے سفر آخرت کی تیاری. ہر جان جو اس دنیا میں آئی ہے اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس ذائقے کو چکھنے کے لیے کیسا ہوگا وہ ذائقہ، میٹھا، کھٹا، کڑوا، ترش، یہ سب ہمارے ہاتھ میں. اللہ رب العزت نے اختیار عطا فرمایا ہے. تو آئیے پھر کیوں نہ اس سفر کی تیاری کی جائے جس کا نام ہے سفر آخرت، جس کے بعد ایک دائمی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی. مرض الموت کیا ہے، موت کے بعد کیا معاملات ہوں گے، کفن دفن کے معاملات کیا ہوں گے، عدت کے معاملات کیا ہوں گے، لواحقین کو تعزیت پرسے کے معاملات کیسے ہوں گے، ورثہ میں مال کیسے تقسیم کیا جائے گا، کفن کے کتنے کپڑے ہوں گے، قبر کی چوڑائی کتنی ہوگی، کاندھا کون دیں گے، نماز کون پڑھائے گا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے حلقہ جوائن کیجیے جس کا نام ہے سفر آخرت کی تیاری. اور حلقہ جوائن کرنے کے لیے نمبر ڈائل کیجیے 0333130829. اور طب نبوی سے علاج کی بات کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا اور اس کے لیے 7 دفعہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے یہ ضرور شفا عطا فرمائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں لوگوں قربانی کرو، جانور کے خون کے بدلے ثواب کی نیت رکھو، اس لیے کہ خون اگرچہ زمین پر گرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 4 منٹ 30 سیکنڈ میں مکمل ہوا.